بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 48 ہے، اور یہ سبق جنس امتناع اور رد بالعیب کے متعلق ہوگا. اور اس جنس کو ہم نے کل 7 فصول میں تقسیم کیا تھا، جن میں سے بعض کو ہم گزشتہ سبق میں بیان کر چکے ہیں اور کچھ فصول اس سبق میں بیان کریں گے، اور کچھ پر انشاءاللہ اگلے والے سبق میں بات ہوگی. اور کتاب کی عبارت جو ہے وہ من اشترى عبدا فاعتقه سے لے کر وَإِن كَانَ بِعِوَزٍ تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، الحق مرعی فی الوصف کما هو فی الاصل، کہ حق کی رعایت رکھی جائے گی اصل میں، وصف میں، جیسا کہ اصل میں رکھی جاتی ہے. اصل نمبر 2، حبس المشتری للمبیع یقطع حقه فی وصف السلامہ. مشتری مبیع سلیم کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ حق ختم ہو جاتا ہے اس کے حبس کی وجہ سے. یعنی اگر وہ مبیع کو روکے رکھے، چاہے حقیقتاً ہو اور چاہے دلالتاً ہو، تو اس حبس کی وجہ سے اس کا یہ حق فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اصل نمبر 3، رفض الشیء رفض لاحکامہ، کسی شے کو ختم کرنا اس کے احکامات کو ختم کرنا ہے. یعنی اگر کسی شے کا وجود معدوم ہو جائے تو اس پر جو احکامات مرتب تھے وہ بھی ختم ہو جائے. اصل نمبر 4، الشیء یتقرر بانتہائہ، کہ ایک چیز جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو اس کی وجہ سے وہ متقرر ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے. اصل نمبر 5، الملک لا یثبت فی الہبۃ الا بعد القبض، کہ ملکیت ہبہ میں اسی وقت ثابت ہوگی کہ جب موہوب لہو اس پر قبضہ کریں. البتہ ایک صورت اس سے مستثنا ہے، وہ یہ ہے کہ الا انہ فی ہبۃ الولی للصغیر یثبت بنفس الایجاب، کہ ولی اگر صغیر کے لیے ہبہ کا ایجاب کرتا ہے تو نفس ایجاب کی وجہ سے اس میں ملکیت صغیر کی ثابت ہو جائے گی، اس پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے. اصل نمبر 6، الحکم یبطل بزوال العلت، کہ حکم علت کے زائل ہونے کی وجہ سے باطل ہوگا. حکم کا در و مدار چونکہ علت پر ہے تو جب علت زائل ہوگی تو حکم بھی باطل ہو جائے گا. اصل نمبر 7، حبس البدل کا حبس المبدل، بدل کا محبوس رکھنا مبدل کے محبوس کرنے کی طرح ہے. جیسا کہ مبدل کو محبوس کرنے کی وجہ سے مشتری کا حق وصف سلامت ساقط ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر اس مبدل کا عوض اور بدل روکا جائے تو اس بدل کے روکنے کی وجہ سے بھی مشتری کا حق وصف سلامت ساقط ہوگا. اصل نمبر 8، نقد الشیء نقد باحکامہ و حقوقہ، کہ کسی چیز کو نقض کرنا، ختم کرنا، اس کے احکام اور حقوق کو نقض کرنا اور ختم کرنا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز تو ختم ہو جائے لیکن اس کے احکامات اور حقوق باقی رہیں. اصل نمبر 9، الخصومت لا تکون فی ملک الغیر، کہ خصومت غیر کی ملکیت میں نہیں ہو سکتی بلکہ خصومت کے لیے ذاتی ملکیت کا ہونا ضروری ہے. آتے ہیں اس سبق کے متعلقہ فصول کی طرف. تو جن سے امتناع الرد بالعیب، کہ عیب کی وجہ سے رد کا ممتنع ہونا. تو اس جنس کو ہم نے کل 7 فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، امتناع الرد لحق البائع كحدوث العیب عند المشتری، کہ رد کا ممتنع ہونا بائع کی حق کی وجہ سے ہو، جیسا کہ مشتری کے پاس مبیع میں کوئی نیا عیب پیدا ہو. تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ عیب مشتری کی صنع سے نہیں ہوا ہے، مشتری کے تعدی کے بغیر ہوا ہے، تو اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا. اور اگر مشتری کی تعدی سے ہوا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا عیب قدیم کے ظاہر ہونے سے پہلے یا عیب قدیم کے ظاہر ہونے کے بعد. اگر عیب قدیم کے ظاہر ہونے سے پہلے ہیں تو اس کو رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر عیب قدیم کے ظاہر ہونے کے بعد ہے تو اس کو رجوع کا حق نہیں ہوگا. فصل نمبر 2، امتناع الرد بانہاء الملک کالاعتاق، کہ رد کا ممتنع ہونا ملکیت کے ختم کرنے کی وجہ سے، جیسے کہ غلام کو آزاد کرنا، تو اس صورت میں اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا. فصل نمبر 3، امتناع الرد بنقل الملک، ملکیت کے نقل کرنے کی وجہ سے رد کا ممتنع ہونا. تو اس صورت میں چونکہ مشتری حابس للمبیع ہو جائے گا تو اس کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا.
فصل نمبر 4 امتناع الرد لحق الشرع الشریف کا صبغ الثوب، کہ رد کا ممتنع ہونا شریعت کے حق کی وجہ سے، جیسا کہ کپڑے کو اگر مشتری رنگ دے تو اس میں مشتری کی طرف سے چونکہ زیادتی ہوئی ہے، تو اگر اس زیادتی کے ساتھ واپس کرے گا تو یہ جو زیادتی ہے بلا عوض جائے گا، یہ ربا ہے، ربا شرعن حرام ہے، اس لیے مشتری کو واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا کہ اس میں شریعت کا حق زائل ہو رہا ہے۔ فصل نمبر 5 امتناع الرد بالاتلاف، کے رد کا ممتنع ہو جانا اتلاف کی بنا پر ہو۔ اتلاف کی صورت میں تفصیل یہ ہے کہ فَإِن كَانَ الْإِتْلَافُ جَائِزًا كَأَكْلِ الْحِنطَةِ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَهُ ذَلِكَ، کہ اگر اتلاف جائز ہو، جیسے مطعومات کے قبیل میں سے گندم ہے کھا لی، تو اس صورت میں امام صاحب کے ہاں اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین کے ہاں رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَقَتْلِ الْعَبْدِ، اور اگر اتلاف غیر جائز ہو تو اس صورت میں ظاہر الروایہ کے مطابق مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہیں ہوگا، جیسے کہ غلام کا قتل کرنا۔ فصل نمبر 6 امتناع الرد بفوات المحل بآفت سماویت، کہ رد ممتنع ہو جائے محل کے فوت ہونے کی وجہ سے، اور یہ فوت ہونا بھی آفت سماوی سے ہو، تو اس صورت میں اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ اس میں مشتری کا کوئی قصور نہیں ہے۔ امتناع الرد لحبس المشتری، مشتری کے حبس کرنے کی وجہ سے رد ممتنع ہو جائے تو اس صورت میں نہ تو اس کو رجوع کا حق حاصل ہے اور نہ ہی واپس کر سکتا ہے۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، قال ومن اشترى عبدا فاعتقه المشتری او مات عنده ثم اطلع على عیب رجع بنقصانه، اما الموت فلأن الملك ينتهي به والامتناع حكمي لا بفعله، واما الاعتاق فالقياس فيه الا يرجع لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل، اور جس شخص نے غلام خرید کر آزاد کیا یا اس کے پاس فوت ہوا پھر مشتری عیب پر مطلع ہوا تو اس کو رجوع بالنقصان کا حق ہوگا۔ جہاں تک موت کی بات ہے تو ملکیت اس کی وجہ سے انتہا تک پہنچ جاتی ہے، اور رد کا ممتنع ہونا حکمی ہے نہ کہ مشتری کے فعل کی وجہ سے۔ اور رہی اعتاق تو اس میں قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مشتری رجوع بالنقصان نہ کریں، اس لیے کہ رد کا ممتنع ہونا اس کی فعل کی وجہ سے ہے، لہٰذا یہ قتل کی طرح ہوا۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے غلام خریدا، خریدنے کے بعد اسے آزاد کیا یا وہ فوت ہوا، اور پھر مشتری کو کسی ایسے عیب کا پتہ چلا کہ جو بائع کے پاس سے آیا تھا، تو اب اس صورت میں وہ رجوع بالنقصان کرے گا۔ دلیل یہ ہے کہ موت کی صورت میں تو اس کی ملکیت جو ہے وہ انتہا تک پہنچ گئی، اور موت کی وجہ سے اس کی ملکیت متقرر اور ثابت ہوئی، تو ابھی یوں تصور ہوگا کہ گویا ملکیت تو موجود ہے لیکن واپس کرنا موت کی وجہ سے متعذر ہے، اور یہاں پر رد کا متعذر ہونا یا ممتنع ہونا مشتری کے فعل کی وجہ سے نہیں ہے، لہٰذا وہ حابس للمبی تصور نہیں ہوگا اور اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا۔ اور اعتاق کی صورت میں ایک قیاس کا تقاضا ہے اور ایک استحسان کا۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہ ہو، کہ وہاں پر رد جو ہے یہ ممتنع ہوا ہے مشتری کے فعل اعتاق کی وجہ سے، لہٰذا وہ حابس للمبی ہوگا، اور جہاں پر مشتری حابس للمبی ہو وہ نہ تو مبی واپس کر سکتا ہے اور نہ ہی رجوع بالنقصان کر سکتا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وفی الاستحسان یرجع لأن العتق انہاء الملک لأن الآدمی ما خلق فی الاصل محلا للملک فیہ وإنما يثبت الملك فيه مؤقتا إلى الإعتاق فكان إنهاء فصار كالموت والبيع، وهذا لأن الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر والتدبير والاستيلاد بمنزلته لأنه تعذر النقل مع بقاء المحل بأمر الحكمي۔ اور استحسان کی بنا پر مشتری رجوع کرے گا اس لیے کہ عتق بھی انہائے ملک ہے، کیونکہ آدمی در حقیقت مملوک بننے کا محل نہیں ہے اور اس میں ملکیت موقتاً ثابت ہوتی اعتاق تک، لہٰذا یہ انہا ہے، تاہم یہ موت اور بے کی طرح ہوا، اور یہ اس لیے کہ کوئی چیز اپنے انتہا تک پہنچنے سے متقرر اور ثابت ہو جاتی ہے،
لہٰذا یوں تصور ہوگا کہ ملکیت باقی ہے اور رد متعذر ہے۔ مدبر بنانا اور ام ولد بنانا بھی اسی کی طرح ہے، اس لیے کہ بقائے محل کے ساتھ ساتھ رد کرنا متعذر ہے امر حکمی کی وجہ سے۔ اس عبارت میں صاحب ہدایہ وجہ استحسان بیان فرما رہے ہیں کہ استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہو، اس لیے کہ آدمی در حقیقت رقیت اور ملکیت کے لیے محل نہیں ہے، اس میں رقیت اور ملکیت جو ہے یہ موقت ثابت ہوتی الی الاعتاق، یعنی آزاد کرنے تک اس میں رقیت اور ملکیت ثابت ہوتی ہے، لہٰذا اعتاق جو ہے یہ ملکیت کو اپنے انتہا تک پہنچانا ہے، اور جو چیز اپنے انتہا تک پہنچ جاتی ہے وہ کامل ہو جاتی ہے، لہذا اس صورت میں ہم سمجھیں گے کہ مشتری کی ملکیت تو باقی ہے اور اس کے آثار میں سے حق ولا ہے لیکن رد متعذر ہے۔ تو جس صورت میں ملکیت تو ثابت ہو لیکن رد متعذر ہو جائے تو اس صورت میں مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ موت کی صورت میں کہ ملکیت اپنے انتہا اور کمال تک پہنچ جاتی ہے لیکن رد موت کی وجہ سے متعذر ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں مشتری رجوع بالنقصان کرتا ہے، تو اسی ہی طرح اعتاق کی صورت میں بھی رجوع بالنقصان کرے گا۔ اور آگے صاحب ہدایہ فرما رہے کہ تدبیر اور استیلات کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی شخص نے غلام یا باندی خریدی اور خریدنے کے بعد اسے مدبر یا ام ولد بنایا اور پھر کسی عیب پر مطلع ہوا کہ بائی کے پاس سے کوئی عیب آیا تھا، تو اس صورت میں بھی قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مشتری رجوع بالنقصان نہ کریں، کیونکہ یہاں پر رد جو ہے اس کے فعل جو کہ تدبیر یا استیلاد ہے کی وجہ سے متعذر ہوا ہے، لہٰذا اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ مدبر بنانے کے بعد یا ام ولدہ بنانے کے بعد بھی مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ مدبر یا ام ولد محل بے ہونے کے باوجود بھی وہ بحکم شرع انتقال قبول نہیں کرتے، یعنی ایک ملکیت سے دوسری ملکیت تک منتقل نہیں ہو سکتے، تو بقائے محل کے موجود بھی جب وہ بائع کی طرف رد متعذر ہوا تو مشتری اس صورت میں رجوع بالنقصان کرے گا، اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، قال وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ حَبَسَ بَدَلَهُ وَحَبْسُ الْبَدَلِ كَحَبْسِ الْمُبْدَلِ وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يرجع لأنه إنهاء للملك وإن كان بعوض۔ اور اگر مشتری نے غلام کو مال کے بدلے آزاد کیا تو کسی چیز پر رجوع نہیں کرے گا، اس لیے کہ مشتری نے غلام کے بدل کو روکے رکھا، اور بدل کو روکے رکھنا مبدل کے روکے رکھنے کی مانند ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ رجوع کرے گا، اس لیے کہ اعتاق ملکیت کو اپنی انتہا تک پہنچانا ہے اگرچہ بالعوض ہو۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مشتری نے مال کے عوض غلام کو آزاد کیا اور پھر وہ کسی عیب پر مطلع ہوا تو اس صورت میں نہ تو وہ رجوع بالنقصان کر سکتا ہے اور نہ ہی غلام واپس کر سکتا ہے، اس لیے کہ جب اس نے مال لیا غلام کے بدلے میں اور وہ مال اپنے پاس رکھ لیا تو ایسا ہے گویا کہ مبی کو اپنے پاس رکھ لیا، اور مبی جب مشتری اپنے پاس روکے رکھے محبوس رکھیں تو اس صورت میں اس کا حق وصف سلامت ساقط ہو جاتا ہے، اور حق وصف سلامت کے ساقط ہونے کی وجہ سے رجوع بالنقصان کا وہ مستحق نہیں رہتا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتاق چاہے بالعوض ہو اور چاہے بلا عوض ہو، دونوں صورتوں میں اس سے ملکیت جو ہے وہ اپنے انتہا تک پہنچ جاتی ہے، ملکیت کمال تک پہنچ جاتی ہے، لہٰذا جیسے بلا عوض وہ اعتاق کی صورت میں استحساناً رجوع بالنقصان کرتا ہے، ایسی ہی بالعوض جب غلام کسی مال کے بدلے میں آزاد کیا ہے تو اس صورت میں بھی اعتاق کی وجہ سے استحساناً وہ رجوع بالنقصان کرے گا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابو یوسف اور شوافع اور حنابلہ کا بھی یہی قول نقل فرمایا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔